نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید ابن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی جنتی ہیں. یہ عشرہ مبشرہ کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے. عشرہ مبشرہ مینز عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ مینز وہ لوگ جن کے لیے خوشخبری دی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 حضرات کی خاص طور سے اپنی زندگی کے اندر ہی خصوصی طور سے نام لے کر جنت ہونے کی بشارت بیان فرمائی. ظاہر ہے اس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ جو خلفۂ راشدین ہیں ان کے تو مقام سب کے لیے بڑا ہی واضح ہے، لیکن اس بات پر امت کا اجماع ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اور پھر عمر، پھر عثمان اور علی، ان کا تو چاروں کا مقام ظاہر ہے سب سے پہلے آتا ہے خلفۂ راشدین کا. پھر اس کے بعد یہ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کے نام ہیں جو بھی جنتی جو ہونے کی بشارت جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد پھر بدری اصحاب جو 313 تھے، پھر صلح حدیبیہ کے وقت جو لوگ موجود تھے، پھر غزوہ احد اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح سے کیٹیگریز کے اعتبار سے ظاہر صحابہ کا درجہ اور مرتبہ بیان ہمیں نظر آتا ہے اکثر روایات میں. یہاں خاص طور سے عشرہ مبشرہ یعنی کہ جو 10 چوزن پیپل تھے صحابہ کرام میں، ان کا ذکر ہے کہ 10 کے 10 جو ہیں یہ جنتی ہیں. ظاہر ہے اس میں خلفۂ راشدین کے اوپر تو بات ہو چکی ہے، لیکن بڑی ڈیٹیل میں اس کے علاوہ جو جنتی ہونے کی بشارت دی اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے فرمایا طلحہ فی الجنہ. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ ظاہر ہے جنتی تو تھے ہی، لیکن ان کے بارے میں بھی بہت ساری روایات میں ان کے مرتبے بیان ہوتے ہیں، اور ان تمام صحابہ کی اتنی ساری روایات میں ہمیں ان کی قربانیاں اور ان کی جو سیکریفائسز تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی خصوصی محبت تھی اور جو ان کا تعلق تھا اور جو آپ کی صحبت میں رہے، اور ظاہر ہے ان 10 کے 10 سے آگے پھر اور کوئی دوسرا نہیں تھا. تو اسی کا ذکر یہاں پہ طلحہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ظاہر شہید ہوئے بعد میں جا کے غزوہ جمل کے اندر، تقریباً رفلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے رفلی 25 ایئرز بعد. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک روایت میں فرمایا: نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طلحہ بن عبید اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی الوجہ الارض فلینظر الی طلحہ، کہ جو کوئی اس زمین پر چلتا ہوا کسی شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. ظاہر ہے کیا مراد تھی کہ یہ شہید ہوں گے کبھی اپنی زندگی میں، ان کو وہ مرتبہ حاصل بھی ہوگا. تو بعد میں دیکھا گیا ظاہر ہے جنگ جمل کے اندر رفلی 25 ایئرز بعد ان کی شہادت واقع ہوئی. تو ان کے بارے میں بہت ساری روایات میں بہت سارے ان کے مرتبے بیان ہوتے ہیں. ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آرمرز یعنی زرہیں پہنے ہوئے تھے، اور ایک چٹان کے اوپر چڑھنے کی آپ نے کوشش کی تو ذرا ظاہر ہیوی تھی 2 زرہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوئی چڑھنے میں. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھ کے اور پھر اس چٹان کے اوپر چڑھے اور انہوں نے کراس کی اور فرمایا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. تو ظاہر ہے بہت ساری روایات میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دی.
اور یہ بھی آپ پتہ چلتا ہے کہ ان کا لڑ کے ہاتھ اتنا شل ہو چکا تھا کہ خاص طور سے اسی غزوہ احد کے دن آپ اپنے ہاتھوں سے دشمن کے تیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روک رہے تھے، اور یعنی ایسا آپ کا سیکریفائس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کچھ آنچ بھی نہ آئے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان اسپیئرز جو دشمن کی طرف سے آ رہے تھے انہیں اپنے روکتے آپ کا ہاتھ چھل ہو گیا یہاں تک کہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے طلحہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری قربانیاں دی۔ اور اسی طرح سے پھر نیکسٹ فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت ساری روایات میں آتا ہے آپ کی بھی بہت ساری قربانیاں تھیں اور آپ بھی بعد میں شہید ہی ہوئے، لیکن ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق کے دن کہ کون ہے جو من یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے گا یوم احزاب یعنی غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے اس دن، تو زبیر کھڑے ہوئے اور فرمایا انا، میں لے کر آؤں گا دشمن کی خبر، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر خوش ہوئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا اور ایک بشارت دی کہ ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، کہ تمام انبیاء کے حواری یعنی کہ دو ساتھی ہوتے ہیں اور میرا حواری جو ہیں وہ خاص طور سے زبیر ہیں، ان کے بارے میں خاص طور سے نام لے کر فرمایا۔ یہ غزوہ احزاب جو ہے جسے غزوہ خندق یا دا بیٹل آف ٹرینچز بھی کہا جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے روایات سے کہ 5 ہجری کے بالکل اینڈ میں تقریباً ہوئی، اور اس میں قرآن پاک میں بھی تقریباً پورے 2 رکوع اس کے اوپر ڈیڈیکیٹ ہوئے اور اس کے خاص حالات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے بنو نذیر جو تھا جیو کا ایک قبیلہ، اس نے سازش کی، وہ مدینہ سے تو بھاگ کر خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو کانسپریسیز تھیں وہ کنٹینیو رکھی اور جا کر مکہ والوں کو بھڑکایا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور بنو نذیر کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا، ایک وفد پہلے مکہ گیا اور وہاں قریش کے سرداروں سے جو انہیں یعنی سارٹ آف بھڑکایا اور کہ مسلمانوں سے لڑیں، اور پھر یہی وفد بعد میں قبیلہ غطفان اور بنو اسد وغیرہ کے بھی قبائل کے پاس پہنچا اور رفلی 10,000 کا ایک لشکر مکہ سے چلا اور ٹوٹلی 12,000 کے قریب لوگ مدینہ پہ چڑھائی کے لیے دشمن کے آئے۔ اور ظاہر ہے اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو پرشین تھے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ہم لوگ ایسے خندق یعنی ٹرینچز کھود دیں مدینہ کی سراؤنڈنگ میں جس سے دشمن آگے نہیں آ سکے گا، اور وچ واز اے ویری کلیور ڈیسیژن اور حکمت تھی۔ بہت چوڑی ایک خندق کھودی گئی یعنی ٹرینچ کھودی گئی جس کی گہرائی اور چوڑائی رفلی 10 ہاتھ کے قریب بنتی ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 10 مسلمانوں کی ایک سارٹ آف جماعت بنا کے تقسیم کی گئی اور اس پہ انہوں نے ٹرینچز کھودی اور باقاعدہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر مسلمانوں نے بہت ہارڈ ورک کیا اور دشمن سے بچنے کے لیے وہ ٹرینچ کھودی، اور یہ رفلی 5,000 ذراع یعنی کہ رفلی 2,500 گز یارڈز کے قریب بنتی ہے، وچ از اپروکسیمیٹلی مائل اینڈ ہاف، تقریباً 1.5 مائل کے قریب یہ ٹرینچ تھی مدینہ منورہ کی سراؤنڈنگ میں، تو دشمن آگے نہیں آ سکتا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے ابو سفیان کی اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں لیڈرشپ میں آیا اور تقریباً 1 مہینے تک پڑاؤ ڈال کے رکھا، اور اپروکسیمیٹلی ظاہر ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 7 کے قریب مسلمان شہید بھی ہوئے، دور دراز سے کچھ جو تیر وغیرہ چلتے رہے دشمنوں کے آپس میں۔ بہرحال اوپن بیٹل نہیں ہوئی کیونکہ اینڈ میں دشمن کے ہی آندھی چلی اور پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے کی قریب تھا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ بہرحال زبیر رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں کیونکہ خاص ایک ان کے بارے میں نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حواری ہیں جو جا کے خبر لائیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، جس طرح سے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب جو تھیں ان کے بیٹے تھے، تو اس اعتبار سے آپ کے فرسٹ کزن بھی تھے، پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ تو بہرحال ان کی بھی جنتی ہونے کی بشارتیں بہت ساری روایات میں دی گئیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ہیرا جو پہاڑی جو ماؤنٹین ہے بہت فیمس، اس کے اوپر ایک مرتبہ یہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم
تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس پہاڑ نے حرکت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ ٹھہر جا، رک جا یہ پہاڑی، کہ تمہارے اوپر صرف ایک نبی ہے اور صدیق ہیں یعنی ابو بکر، اور پھر شہید فرمایا ظاہر ہے عمر، علی، عثمان اور طلحہ، زبیر، یہ سب حضرات شہید ہی ہوئے. طلحہ اور زبیر ظاہر ہے بعد میں جنگ جمل میں شہید ہوئے. اور باقی خلفۂ راشدین کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت اذنیہ، میں نے ان کانوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے طلحہ و زبیر جارا یا فی الجنہ، کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں یہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. تو ان کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر نیبرز ہوں گے، تو یہ اس سے ظاہر ہے ایک بہت بڑی شرف والی بات ہے. پھر نیکسٹ فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت ڈیٹیل آپ کی بھی قربانیاں تھیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن غزوہ احد کے دن خاص طور سے حضرت حارث بن سما الانصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا، مجھے آپ کی فکر ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں. میں نے کہا، انہوں نے عرض کیا کہ وہ وہاں فلاں جگہ پہ مشرکین سے لڑ رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ان کے ساتھ فرشتے بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ بہرحال جا کے انہوں نے دیکھا تو وہاں واقعی 7 مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اور انہوں نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ انہیں کس نے مارا. تو انہوں نے فرمایا کہ ارطاد بن عبد شرحبیل ایک جو مشرک تھا اسے، اور ان 2 لوگوں کو تو میں نے مارا ہے، لیکن یہ باقی 4 لوگوں کو کس نے مارا ہے مجھے نہیں معلوم. یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفارمیشن دی تھی کہ فرشتے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ باقی سچ گویا کہ نظر آئی. یہ فرماتے ہیں حارث بن سما رضی اللہ عنہ. تو اس کے غزوہ احد کے بارے میں بھی ظاہر ہے بہت فیمس واقعہ ہے. غزوہ بدر کے ایک سارٹ آف فالو اپ کے طور پہ جو یہ جنگ ہوئی غزوہ بدر، کیونکہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، جس میں تقریباً صرف 313 مسلمان تھے اور 1000 کے قریب کفار تھے، لیکن انہیں شکست ہوئی اور ابو جہل جیسے لوگ اور سب مارے گئے، اور ایون 70 کے قریب انہیں قیدی بنایا گیا. تو اس پر انہیں ایک سارٹ آف غصہ تھا کفار کو. انہوں نے تقریباً 1 سال تک تیاری دوبارہ کی اور پھر آئے غزوہ احد کے وقت. اور پھر مشہور واقعہ ہے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک دستے کا امیر مقرر فرما کر ایک پہاڑ کی وہاں چوٹی کے اوپر کھڑا کیا گیا، اور پھر پینک کے اندر مسلمان نیچے جب اترے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے سے لشکر کے ساتھ آئے اور حملہ آور ہوئے، اور کافی مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے. تو اسی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے ایسی بہادری سے لڑے اس دن کہ گویا 7 مشرکین ان کے سامنے قتل ہوئے. اور اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جو تیر اور تلواروں سے ایسا لڑ رہے تھے کہ آپ کو 21 زخم آئے، 21 زخم آئے. ان کے پاؤں ایسا زخمی ہو گیا تھا کہ وہ پھر آپ بعد میں لنگڑا کر چلتے تھے، یعنی بالکل اپنی جان کی بازی لگا کر غزوہ احد میں ظاہر ہے عبد الرحمن بن عوف نے لڑ کر ثابت قدمی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے دفاع کیا. اور انہیں ایک خصوصیت اور بھی بہت بڑی حاصل ہے جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہیں سفر پہ ہم جا رہے تھے تو بہرحال فجر کا وقت ہوا صبح کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے قضاء حاجت کے لیے اور پھر وضو وغیرہ کے لیے فارغ ہو کر واپس آئے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قیادت فرما رہے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتانا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرمایا کہ نہیں، انہی کے پیچھے ہی امامت کی جائے کہ پیچھے ہی میں نماز ادا کروں گا. اور انہیں یہ خاص خصوصیت حاصل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، تو گویا آپ کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا کی. اور ان کی اور ظاہر ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت جو آپ خاص طور سے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے، ان الذین یحثوا علیکن بعدی هو الصادق البادی اللہم اسقی عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ان کا یہ مقام ہے کہ یہ ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ اپنے مال دولت سے تمہاری خوب مدد فرمائیں گے.
اور ظاہر ہے سورہ دہر کے اندر قرآن مجید میں بھی آتا ہے عینن فیہا تسمی سلسبیلا. یہ سلسبیلا جو ہے ایک بہت ہی نفیس ایک خاص چشمہ ایک اسپرنگ گویا جنت کا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاص دعا فرمائی کہ اللہ انہیں اس چشمے کا پانی پلائیں. اور ایک روایت ہے جامع ترمذی کے اندر جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ سے کہ جو بہت بڑے ظاہر تابعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کے خاص چشمے سلسبیل سے سیراب فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اپنی ازواج سے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے آپ کی اہلیہ ام کلثوم سے پوچھا ایک مرتبہ، جو عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ام کلثوم بنت عقبہ سے، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کرو؟ تو وہ انہوں نے فرمایا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا انکحی سید المسلمین عبد الرحمن بن عوف، کہ سید المسلمین عبد الرحمن بن عوف سے تم نکاح کر لو. یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے. اینی ویز نیکسٹ فرمایا تھا سعد فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بہت ہی فیمس صحابی بھی ہیں. ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابوی لاحد الا سعد بن ابی مالک فانی سمعته یقول یوم احد یا سعد ارمی فداک ابی و امی، کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہ ارمی فداک ابی و امی، یعنی یہ انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا کہ ان کے بارے میں فرمایا فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوئے. سعد ارمی کہتے ہیں تیر چلانے کو، یہ اس دن یہ خاص ظاہر ہے تیر چلانے کے اسپیئرز کے وغیرہ چلانے کے بہت ہی ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، اور یہ اس دن بہت جذبے سے اور جوش سے تیر چلا رہے تھے. یہ بہت تیر اندازی کے ظاہر ہے کیونکہ ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، تو یہ بہت تیز تیر پہ تیر چلا رہے تھے. اور غزوہ احد کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی خوشی ہوئی اور انہوں نے خاص طور سے دعا بھی فرمائی اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ، کہ اللہ تم سعد کو تیر اندازی میں اور ایکسپرٹ بنا اور قوت و طاقت عطا فرما اور اوجب دعوت، ان کی دعائیں قبول فرما. اور ایک جامع ترمذی کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے لیے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم استحب لسعد اذا دعاک، کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب کوئی دعا کریں تو اسے قبول فرما. تو ظاہر ہے ان کی عشرہ مبشرہ ہونے کی بہت ظاہر ہے واقعی ایک سعادت تھی، اور فضیلت ان کی بہت ساری روایات میں پتہ چلتی ہی ہیں. ایک روایت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لائے، گھر میں تھے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بہت گھبراہٹ کے حالت میں تھے، اور اسی عالم میں ایک دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ کا کچھ شور سا فیل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوچھا ما جاء بک، کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سعد ہوں. انہوں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، مجھے فکر ہوئی کہ آپ کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی اور پھر بالکل اطمینان سے سو گئے. تو ظاہر ہے یہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی ایسی فکر تھی جو خود بغیر پوچھے خود ہی سے آ کے اور وہاں پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ آئے. تو ظاہر ہے ان کا بہت ایک مقام اور مرتبہ تھا عشرہ مبشرہ میں، اسی لیے ان کا نام بھی آیا ہے. اور بہت ساری روایات میں ظاہر ہے ان کا پتہ بھی چلتا ہے. اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ بالکل ینگ نوجوان، یعنی 17 ایئرز ایج تھی ان کی، اینڈ ہی واز the third person to accept اسلام. اور جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو ان کی والدہ نے بالکل کچھ بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک بھوک ہڑتال سارٹ آف کر لی کہ کیسا دین اختیار کر لیا ہے، جس پہ صحیح مسلم سے پتہ چلتا ہے ایک روایت سے کہ سورہ لقمان کی وہ آیت بھی نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن بہرحال ان کی اور فضیلتوں کے بارے میں بے تحاشا ہمیں روایات ملتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن بعد میں جب جنگ
جنگ صفین وغیرہ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بالکل الگ تھلگ سارٹ آف نیوٹرل گراؤنڈ اختیار کیا اور جا کے مدینہ سے باہر عقیق ایک جگہ تھی وادی، ادھر جا کر ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی. اور بہرحال آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، کیونکہ بہت ساری جیسے روایات سے پتہ بھی چلتا ہے عراق اور پورا جو فارس یعنی پرشیا کا علاقہ تھا وہ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی قیادت میں فتح ہوا. اور فائنلی ان کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اپروکسیمیٹلی 55 ہجری میں اسی وادی عقیق میں جہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی تھی وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ آپ کی میت لائی گئی اور جنت البقیع میں آپ وہاں جنازے کے بعد تدفین ہوئی آپ کی. تو عشرہ مبشرہ میں یہ وفات پانے والے سب سے لاسٹ صحابی تھے. پھر نیکسٹ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا سعید فی الجنہ. تو ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی بہت ساری روایات میں بہت فضیلتوں کا ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی ہیرا پہاڑی جو تھی اس کے اوپر آپ تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں اگر 9 لوگوں کے بارے میں کہوں کہ جنتی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور اس میں سے 10ویں کے بارے میں بھی کہوں تو وہ بالکل صحیح ہوگا، اور اگر میں یہ شہادت دوں تو یہ بالکل صحیح ہوگا. اور ظاہر ہے پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ غار ہیرا جو پہاڑی ہے اس پر تھے، اور پہاڑ ہلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا کہ تو رک جا، تیرے اوپر صرف نبی اور صدیق اور شہید ہی ہیں. تو پوچھا ان سے کسی نے کہ کون ہیں وہ لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، پھر عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن و عبد الرحمن بن عوف، اور قیلا فمن عاشر قال انا. یہ 9 لوگوں کا نام لیا اور پوچھا کہ 10واں کون تھا، تو فرمایا وہ 10واں میں تھا. تو ان 10 کے 10 صحابہ ظاہر ہے یہ وہی عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں بے تحاشا روایات میں جنتی ہونے کی بشارت ملی. پھر نیکسٹ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں بھی ظاہر ہے خاص روایات میں بشارتیں دی گئیں. اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، اور میری امت میں اس امت میں جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ظاہر ہے بہت فیمس واقعہ ہے، ایک مرتبہ نجران جو یمن اور شام اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے نجران کہا جاتا ہے بحرین کے قریب، وہاں کا ایک بڑا مرکزی ایک شہر تھا اس زمانے میں نجران. یہ اپروکسیمیٹلی 10th ہجری میں جا کے یہاں پہ وکٹری ہوئی اور فتح ہوا، اور یہاں پہ میجورٹی جو تھی وہ کرسچنز کی تھی. تو وہاں کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں لبعثنا الیکم رجلا امینا، کہ ہمیں کوئی امین یعنی صحیح آدمی ہمارے لیے ہمیں سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے بھیج دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقیناً ایک بالکل امین آدمی تمہارے لیے بھیجوں گا. اور آپ نے فبعث ابا عبیدہ بن جراح، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہاں نجران کی طرف بھیجا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خاص طور سے فرمایا لابعثن الیکم امینا حق امین امینا حق امین امینا حق امین. یہ بار بار آپ نے ریپیٹیشن کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا کہ امینا حق امین، یہ امین ہے اور میں ایسا بندہ بھیج رہا ہوں جو امین ہے اور واقعی امین ہے بالکل، یعنی ان کی امانت داری پہ کسی کو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہائی تھا کہ ایک مرتبہ جو ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو اپنی بعد نامینیٹ کر دیتے خلیفہ بننے کے لیے تو کس کو کرتے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر. پھر پوچھا کہ اچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا عمر. اور پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح، کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی خلیفہ بننے کا کہ کسی کے اندر یہ کوالٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نامینیٹ کرتے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو. اور ظاہر ہے کنز الایمان اعمال میں اور مسند احمد ابن جریر وغیرہ میں بہت ڈیٹیل یہ واقعہ نقل بھی کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام یعنی بیزنٹین کی طرف فتح مکہ مکمل ہونے جانے کے بعد شام کی طرف جب روانہ ہوئے
تو راستے میں وہاں مقام سرخ ایک جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پہ سخت وبا طاعون وغیرہ کوئی پلیگ پھیلا ہوا ہے اور جس میں لوگ بہت سارے مر رہے ہیں، تو آپ آگے نہیں جائیں، اور پھر آپ نے ظاہر ہے وہاں جانے سے اپنا پلان ملتوی کر دیا۔ لیکن ایک خاص طور سے آپ نے یہ فرمایا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لو ادرکت ابا عبیدہ ابن جراح لاستخلفت وما شاورت فإن سئلت عنہ قلت استخلفت امین اللہ و امین رسولی، کہ ابو عبیدہ بن جراح کو پاتا تو ان کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامینیٹ کر دیتا، کسی سے مشاورت نہ کرتا۔ اگر اس بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا تو میں جواب دیتا کہ میں نے اس شخص کو نامینیٹ کیا ہے اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے جسے اللہ اور اس کے رسول نے امین ہونے کا ٹائٹل دیا ہے۔ ظاہر ہے تو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی اور کوالٹی تھی کہ یہ خود نامینیٹ ہونے کے لائق تھے، مگر ظاہر ہے اسی پلیگ میں کیونکہ ان کی وفات ہو گئی، اور اسی وجہ سے اس تعاون کی وجہ سے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پہلے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں، اس سے پہلے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس پلیگ میں کیونکہ شہید ہو چکے تھے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نام نامینیشن کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی کو نامینیٹ کرتے تو وہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہوتے۔ بہرحال ان تمام کے تمام عشرہ مبشرہ کے جو 10 کے 10 صحابہ ہیں، ظاہر ہے ان کا بہت ہائی لیول مرتبہ اور مقام ہے، جو کہ تمام امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے جب خود قرآن پاک میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، تو ظاہر ہے اس سے ہائی لیول اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مرتبوں کو مزید بلند فرمائے اور انہیں ہائیسٹ لیول آف ریوارڈز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔